پاکستانی حکومت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس طلب کیے جانے کے بعد کے حالات. آل پارٹیز کانفرنس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت کے رویے میں نسبتاً تبدیلی آئی ہے، لیکن خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے جیسا کہ پاکستان کی ضرورت تھی، جیسا کہ پاکستانی عوام کا اور اے پی سی کے شرکاء کا مطالبہ تھا. البتہ امریکیوں نے اپنے رویہ نرم کر کے اپنے پٹھوؤں کو پاکستان کے پیچھے لگا دیا اور کابل سے اور بھارت سے اس قسم کے الزامات دہرائے جانے لگے جو امریکہ کی طرف سے جاری الزامات لگائے جا رہے تھے. ہم انہی امور پر گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور دوسرے امور کو بھی ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں مقصود یوسفی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات حاضرہ پر گہری نظر ہے. مقصود صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ امریکی الزامات تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ نے اب حملہ کیا تب حملہ کیا. جی درست فرمایا آپ نے. ان کے رہنماؤں کے، ان کے حکام کے، افسران کے، مائک مولن کے الزامات یا لہجہ دوستانہ کم، مخاصمانہ اور دشمنانہ زیادہ تھا. جی لیکن حکومت پاکستان نے ایک پرانا طریقہ حربہ اختیار کیا اور ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کر کے وہی بات جو پوری قوم کہہ رہی تھی اس کو ایک پلیٹ فارم سے کہلوا دیا. جی اس کا فائدہ کسے ہوا؟ صرف حکومت کو یا پاکستان کو بھی کچھ ملا؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ مظفر صاحب، پاکستان کو تو ابھی خاطر خواہ جو چیزیں ملنی ہیں وہ نظر نہیں آتی. البتہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ اس پر جو ایک امریکہ کی طرف سے بے پناہ دباؤ کی مہم جاری تھی، اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حملہ اب ہوا یا تب ہوا، یا حملہ اگر نہیں بھی ہوا تو دباؤ بے پناہ اور بڑھتا چلا جائے گا. اس میں کمی ضرور آئی ہے، اور حکومت نے یہ بہرحال ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا، بر وقت کیا، کہ اس میں آل پاکستان پارٹیز کانفرنس بلا کر قوم کی آواز کو یا قوم کے جو ترجمان پارٹیاں ہیں ان کو بلا کر ایک نقطے پر متفق پایا گیا. اور یہ ایک میسج، بہت بڑا میسج گیا امریکہ کو کہ یہ قوم جو ہے وہ کم از کم اس نقطے پر متفق ہے کہ اگر ملک کی سالمیت کی بات ہوگی تو پھر کوئی دو رائے نہیں ہوگی، ایک ہی رائے. پھر تمام اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک کی سالمیت کے اوپر سب لوگ ایک ہیں اور اس میں کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے. یہ ایک بر وقت اقدام تھا جو حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا اور دیگر معاملات میں بھی کرنا چاہیے، لیکن حکومت باوجود نہیں کرتی، اور اس مرحلے پر کر کے حکومت نے دانشمندانی. اس کے نتیجے میں کہہ لیں یا یہ کہ بہرحال حکومت پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہو گئی اور امریکی رویے میں تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم روابط بہتر بنانے کے لیے مذاکرات اور کوششیں کریں گے، اور دوسری جانب انہوں نے ایک اور کام کر دیا ہے. یقیناً افغان حکومت یا بھارتی حکومت، جس کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع نے کھل کر کہا ہے کہ پاکستان کے بجائے بھارت کو حلیف بنایا جائے، ان کی زبان بالکل وہی بن گئی ہے جو چند دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی یا پینٹاگون کی تھی یا مائک مولن کی تھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں سفارتی حربے استعمال کرنے کا دور ہے، اور جو کام امریکہ دباؤ بڑھانے کا ہم پر کرتا آ رہا تھا، اب اس نے یہ دیکھا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ قوم ایک متفق ہو کے سامنے آتی ہے اور یک رائے رکھتی ہے، تو اس نے اب اپنے دیگر حلیفوں کو آگے بڑھایا. اس وقت خطے میں اس کے دو بڑے حلیف بھارت اور افغانستان ہیں ہمارے علاوہ، تو اس نے ان دونوں کو، اور ہمارے لیے حریف ہیں دونوں ہی ممالک، اس وقت دونوں جگہ کی حکومتیں پاکستان کی حریف بنی ہوئی ہیں. افغانستان کے بارے میں تو ایک افغانستان کی حکومت بھی ہماری حلیف، اس کے بارے میں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ حکومت اور سیٹ اپ وہاں کا ہمارا حلیف نہیں ہے، لیکن حامد کرزئی کو دوسرا ٹینیور دینے کے لیے تیار نہیں تھے امریکی، اور پاکستان کے اداروں نے مداخلت کر کے یا اپنی تعلقات استعمال کر کے حامد کرزئی کو دوبارہ صدر بننے میں مدد دی ہے. جس سے ان کے لیے اس قسم کی اطلاعات تو ہیں کہ جی پاکستان کے طرف سے یا پاکستانی اداروں کی طرف سے ایسی کوشش ہوئی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حامد کرزئی خود اتنے مضبوط حکمراں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. یا وہ اگر چاہیں بھی تو پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ انہیں امریکی حکومت کی آشیرواد حاصل نہ ہو. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی رائے دیں گے یا پاکستان سے، ویسے تو اگر افغانستان سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ برہان الدین ربانی کا قاتل پاکستانی ہے،
اور ہم اقوام متحدہ سے رجوع کریں گے، جو بڑی سنگین بات ہے، بہت سنگین بات ہے. اور کرزئی صاحب جانتے ہیں کہ ان کے قتل میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے برہان الدین ربانی صاحب کے قتل کا فائدہ پاکستان کو ہرگز نہیں ہوا، بلکہ ان قوتوں کو ہوا جو افغانستان میں انتشار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ربانی صاحب تو پوری زندگی پاکستان کے ساتھ تعاون اور پاکستان کے ساتھ دوستی والا رویہ تھا، بلکہ بعض اوقات الزام لگتا تھا کہ پاکستانی حکومت کے اشاروں پر یہ کام کرتے ہیں. مطلب بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ. اور ان کا جو اس وقت رول تھا ربانی صاحب کا، استاد ربانی جنہیں کہا جاتا تھا، وہ رول بھی یہی تھا کہ مفاہمانہ طرز عمل وہ چاہتے تھے، اور طالبان کے ساتھ بھی افغان حکومت کے مذاکرات کرانے میں انہوں نے کوششیں کی تھیں. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلا ہو، امریکہ اور دیگر حلیف ممالک چلے جائیں، اور افغانستان کے عوام کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی حکومت منتخب کر سکیں، چاہے وہ کرزئی صاحب ہی منتخب ہو. یعنی ربانی صاحب کے قتل کے اندر یقیناً ان فورسز کا فائدہ تھا، ان قوتوں کا فائدہ تھا جو افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتی کہ غیر ملکی قوتیں چلی جائیں، خاص طور پہ امریکہ افغانستان سے چلا جائے. وہ قوتیں ملوث ہو سکتی ہیں کیونکہ انہی کو اس کا استعمال تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ پاکستانی ہے ممکن ہے، کوئی پاکستانی ممکن ہے کہ امریکہ کے کچھ لوگ یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اور حکومت کی بالکل اسی طرح ہے. جیسے ریمنڈ ڈیوس امریکی تھا اور اس نے پاکستان میں قتل کیا، تو پاکستانی حکومت نے اس طرح کا کوئی مطالبہ امریکہ سے نہیں کیا کہ امریکی ہے اور اس نے پاکستانی شہریوں کو مار دیا. پتہ نہیں کس دباؤ میں ایک بڑا عجیب سا 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا جس کے نتیجے میں ہم بڑا عجیب سا محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھلے عام پاکستانی قانون کے مطابق ہی وہ قاتل قرار پا چکا ہے، اور اس کو پاکستانی اور یہ مغربی قانون جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو رہا نہیں کیا گیا، بلکہ ایسا لگا کہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے. پاسپورٹ حکومت پنجاب کے قبضے میں ہے اور وہ بیرون ملک روانہ ہو گیا ہے. اور بالکل ایک تضاد یہ ہے کہ اسی قانون کی پاسبانی کرنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ممتاز قادری ہے، اس قانون کی پاسبانی کرنے والے کو قتل کر دیتا ہے وہ. اور سلمان تاثیر کا قتل بلا شبہ پاکستان کے قانون کے مطابق قتل ہے، اور ممتاز قادری کو سزا بھی ہو گئی. لیکن اس کے لیے تو تمام تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، اس کے تمام پہلو بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ قتل نہیں 2 قتل ہیں، دو مرتبہ سزائے موت ہے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں جس جلد بازی اور جس طریقے سے کیا گیا، اس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہمارا ابھی عدالتی نظام اس طرح آزاد نہیں ہے. اس میں بھی تضاد ہمیں دونوں جگہ ملتا ہے. دونوں جگہ تضاد اس طرح سے ملتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں شروع میں تو قانون کی پاسداری کا نعرہ بلند کیا گیا، حکومت جو قانون کہے گا وہی ہوگا، جو آئین کہے گا وہی ہوگا. اس پہ قوم بھی مطمئن تھی کہ چلیں قانونی تقاضے کے مطابق کارروائی ہوگی وغیرہ وغیرہ، گرفتار بھی ہوا، سب کچھ ہوا. پھر اچانک جو جس طرح سے پلٹا کھایا گیا، اور پھر اس کو قصاص و دید کا معاملہ لے جا کے شرعی عدالت کے معاملات کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ہی اس کو قصاص و دید کے تحت رہا کرنے کا پروپیگنڈا کیا گیا. حالانکہ یہ ثابت نہیں ہوا ابھی تک کہ اس کی دید ادا بھی کی گئی یا نہیں کی. دی گئی ہے، کس نے دی ہے، ادا کون کر رہا ہے. انہوں نے تو کہا کہ حکومت پاکستان نے دی، چلیں وہ کوئی بھی کسی کے بہاف پہ دے دیتا ہے. نہیں، اس میں شرعی طور پہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ یا اس کے ورثہ ادا کریں. شرعی تقاضا تو یہ اسی طرح پورا ہوتا ہے کہ قاتل یا قاتل کے لواحقین کی طرف پروسیس پورا نہیں ہوا، وہ تو شارٹ کٹ کر کے اچانک ہی جو کچھ ہوا، اور وہ بڑا حیرت انگیز تھا قوم کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے کہ جو قانون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ ہوا کیا. اسی ریمنڈ ڈیوس کو خود امریکہ میں آپ نے اخبارات دیکھے ہوں گے، خبریں دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ اس نے ایک اپنی سی بڑی عمر کے شہری کو جب پارکنگ کے معاملے میں جھگڑا کر کے اس کو مارا پیٹا، تو وہاں کے سارجنٹ نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف رپورٹ دے کے پھر کورٹ لے گیا. کورٹ آف لا نے قانونی تقاضا پورا کرتے ہوئے بھاری رقم کی ضمانت پہ اس کو رہائی دی ہے، اور اس سارجنٹ کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے خلاف قانونی شہادتیں مکمل کر کے ریمنڈ ڈیوس کو سزا دلاؤں گا، کیونکہ اس نے اپنے سے بڑی عمر کے شہری کے ساتھ زیادتی کی ہے. ایک تو قانون کی پاسداری یہ ہے، اور دوسری طرف یہاں پورے ہو گئے، یہاں نہیں، اور یہاں پہ قتل ہو گیا، وہاں صرف پٹائی ہوئی ہے ایک شخص کی، اس پہ وہاں کا جو قانون کا محافظ ہے وہ سخت ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی پریشر اس پہ نہیں ڈالا جا رہا. ہمارے یہاں جب قانون کے رکھوالے حرکت میں آئے، گرفتار کر لیا، دور معیار کی دلیل ہے کہ ہم بیرونی قوتوں کے آگے کس طرح جھک جاتے ہیں. ہم نے اپنے قانون کو پامال کر دیا، ہم نے اپنے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا،
اور دوسروں کا دباؤ قبول کر لیا. دوسری طرف عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز قادری کی مثال ہے جس نے حب رسول میں ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ایک شاتم رسول کو قتل کیا. جب شاتم رسول کو قتل کیا تو یہ اسلامی طور طریقے سے جائز ہے. اس کا مقدمہ تو شرعی عدالت میں جانا چاہیے, وہاں پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی, وہاں شرعی اور اس کی قوانین جو کے نظیریں مطابق اللہ کے رسول نے پیش کی جاتی ہیں کہ اس کے تم اندر اگر یہ کام کر دو تو 2 بھیڑیں بھی سر نہیں ٹکرائیں گی, بالکل. یعنی یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ قصاص بھی نہیں دینا پڑے گا. صحیح بات کہ ہے, تم اگر کر دو یہ کام تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں تو ہم وہ قانون جو انگریز ہمارے یہاں چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان پینل کوڈ, وہ لگاتے ہیں اور ادھر وہ ہم لگاتے ہیں. تو یہ تضاد بیانی ہے کہ جہاں پہ شرعی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے, جس مقدمے کو شرعی قوانین کے مطابق چلنا چاہیے, وہاں ہم شرعی اس میں نہیں جاتے. میری تجویز ہے کہ ممتاز قادری کے جو وکلاء ہیں اب اس معاملے کو اپیل میں شرعی عدالت میں لے کر جائیں. اچھا, اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اپیل کی جائے, جو قانون مروجہ قانون ہے اس کے اندر اپیل کی جائے. دوسری بات جو بہت اہم ہے, یہ عام معنوں میں قتل کا مقدمہ نہیں ہے اور یہ 1920 کا اشرا بھی نہیں ہے کہ عبدالقیوم کوچوان کو سزائے موت سنا دی گئی اور اس کے جلوس جنازہ پر بھی فائرنگ کر دی گئی اور فائرنگ کا حکم دینے والے کے نام سے پارک مشہور ہو گیا لیاری میں. یہ وہ نہیں ہے. اب یہ 2011 ہے. بالکل. اب دنیا کو ایک ایک پل کی خبر ہے, لمحوں میں پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ممتاز قادری کی سزائے موت کے اعلان کے فوراً بعد ملک میں بغیر کسی اعلان کے, کسی کی کوئی اپیل نہیں تھی, لوگ خود ہی نکلے اور نکل کے آ گئے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کوئی ہڑتال بھی ہو جائے, صحیح بات, لیکن یہ ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اسلام اور اس کے اصولوں کے خلاف ہی فیصلے دیتی رہے گی. پاکستان کے اندر ریاست کے ادارے اسلام کے خلاف ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ کھلم کھلا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. بلکہ یہ ایک موقع فراہم کیا ہے ہمارے وکلاء کے لیے بھی, اسلامی قوتوں کے لیے بھی اور اسلامی جذبات رکھنے والے مذہبی جماعتوں کے لیے بھی, کہ وہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں. ٹیسٹ کیس کے حوالے سے ہم ابھی اس کو مزید بات کریں گے. ہماری ایک ضرورت ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اس وقفے کے بعد ہم ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ بہت اہم مرحلہ آ گیا ہے کہ پاکستان میں شریعت کا قانون چلے گا یا انگریز کا قانون چلے گا. اس کا فیصلہ کرنے کا وقت آ رہا ہے اور ہمارے لیے, امت کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی تحریک کھڑی ہو جائے, کوئی ایسی تحریک اٹھ جائے جس کی قیادت اس وقت صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی, امت کے دیوانوں کے ہاتھ میں ہوگی, عاشقان رسول کے ہاتھ میں ہوگی. کوئی سیاسی قیادت شاید نہ اٹھے, ایک دین کے تعلق کے حوالے سے اٹھے. ممتاز قادری نے از خود فیصلہ کیا اور ایک ایسے موقع پر فیصلہ کیا جبکہ اس کی ڈیوٹی تھی سلمان تاثیر کے تحفظ کی, ان کی سیکیورٹی کی, لیکن اس نے ایک فیصلہ کر ڈالا کیونکہ اس کا تعلق کسی کے حکم سے نہیں تھا, اس کا تعلق حب رسول سے تھا, براہ راست ایمان کا تقاضا تھا. بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ توہین عدالت ہے, لیکن جب معاملہ توہین رسالت اور توہین عدالت کا ہو تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو اپنے لیے منتخب کریں, ہم کس حوالے سے گفتگو کریں. امت کے اندر, پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کس رخ پر لے جانا ہے. اس قسم کے فیصلے بار بار اگر کیے جاتے رہے, جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں ان کے لیے تو پذیرائی, اور جو عاشق رسول ہو اس کے لیے موت کا قانون, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفے کے بعد ہم پھر گفتگو جاری رکھیں گے.